السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. آج ہم دوبارہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا جو پریس ریلیز ہے 15 نومبر کا، آفٹر دا اسٹاف لیول اگریمنٹ واز ریچڈ آن دا فرسٹ ریویو، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اینڈ دا ریزن از کہ یہ جتنی بھی پالیسیز جو فنڈ ڈکٹیٹ کر رہا ہے وہ آلموسٹ 90 to 95% امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. جو کیئر ٹیکرز کی اپنی پالیسیز ہیں وہ کوئی ڈفر نہیں کر رہی، اور میرا خیال میں ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ اسپیسیفکلی یہ ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ جو فنڈ کا جو ایس بی اے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو 9 مہینے کا ہے اینڈ وچ ول اینڈ آن 12 اپریل شیڈیول کے مطابق، تو یہی کنڈیشن ہے کہ یہ چیز اسموتھلی رن کرنی ہے یہ پورا پروگرام، اور اس میں کوئی ہچز نہیں آنے چاہیے. کوائٹ ان لائک واٹ ہیپن ڈیورنگ اسحاق ڈارز 10 ایئر پچھلے سال. تو ہم آج اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے، ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے ہمارے کامن جو جنرل پبلک ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے. اور آئی ووڈ لائک ٹو آئی ہیو انوائٹیڈ بزنس ریکارڈر کے جو جتنے بھی بیٹ رپورٹرز ہیں دے ول گیو اس این اپڈیٹ. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود نوید بٹ صاحب. وہ کرتے ہیں کور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہوتا ہے فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، جو کہ 950 بلین روپے کا بجٹ کیا تھا ڈار صاحب نے. جی بٹ صاحب. IMF ٹیم جب فرسٹ ریویو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے لیے پاکستان میں مذاکرات کرنے آئی تو مذاکرات کے دوران انہوں نے ڈیولپمنٹ بجٹ کے حوالے سے کوئی ایشو ریز نہیں ایٹ لیسٹ ان دی پریس ریلیز دیر از نتھنگ ان اٹ. اور اس سال حکومت نے جو کرنٹ فسکل ایئر جا رہا ہے 950 بلین رکھے ہیں، جو 6.5% جو ہے وہ ٹوٹل آؤٹ لے کا ہے، which is very small amount. جی، اور 93.5 جو ہے وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے. تو کسی کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ہائیلی انفلیشنری ہوتا ہے بیکاز آپ اس کو کوئی آؤٹ پٹ سے اٹس ناٹ بیکنگ اینی آؤٹ پٹ. اور ہماری جو بھی حکومت آتی ہے یہ ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے، تو پولیٹیکل ریزنز کے لیے کہ لوگوں کو کہہ سکیں کہ جی ہم زیادہ کمیٹڈ ہیں. جی. لیکن پاکستان میں ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ اکنامک گروتھ کے لیے بہت ہی اہم ہے، لیکن نیرو فسکل اسپیس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے فنڈ ریلیز نہیں کر پاتے. مثلا اسی حکومت میں 137 نان اسٹارٹیڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ تقریباً 116 بلین کے بنتے ہیں، وہ بھی ختم کر رہی ہے حکومت. جی کیئر ٹیکر. اور اسی طرح یہ حکومت جو ہے وہ صوبوں کی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں ہے، اور وہ تقریباً 335 پروجیکٹ جو ہے وہ اراؤنڈ اباؤٹ 150 بلین کے بنتے ہیں، ان کو بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ختم کریں. اسی طرح ایس ٹی جی جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہے وہ ان کے ریلیٹڈ جو پروجیکٹ ہیں اس کو بھی حکومت یہ ارادہ کر رہی ہے کہ اس کو ڈسکنٹینیو کیا جائے. تو یعنی کہ انفراسٹرکچر جو ہے فزیکل انفراسٹرکچر، سڑکیں، پانی، مطلب ہے کہ انرجی پروجیکٹس اینڈ سوشل سیکٹر جو کہ ایجوکیشن، ہیلتھ وغیرہ جو صوبوں کے اندر ہے وہ سب کو سلیش کر رہی ہے. فائنانس منسٹری کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے وہ فرسٹ کوارٹر میں وہ 15% جو ہے وہ بجٹ فنڈ ریلیز کرتے ہیں، میکانزم ہے، اور 20% سیکنڈ کوارٹر میں، اور تھرڈ کوارٹر میں 25%، اینڈ فورتھ کوارٹر میں جو ہے وہ 40% ریلیز کرتے ہیں. ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ نے جو 41 بلین خرچ کیے ہیں پروجیکٹ پر، جو کہ تقریباً 4.3% بنتا ہے. اور اسی طرح صوبوں انسٹیڈ آف دا 15% جولائی سپٹمبر تک. جی، اور صوبوں نے جو 1.6 ٹریلین اس کا بجٹ ہے ڈیولپمنٹ بجٹ، اس میں 245 بلین جو ہے وہ خرچ کیے ہیں، جو کہ تقریباً 15% بنتا ہے. فیڈرل کا جو ہے وہ 2.3% بنتا ہے، اور صوبوں کا جو ہے وہ 15% بنتا ہے. یہاں which is the usual, which is according to the mechanism. جی. اینڈ واٹ ایلس؟ باقی جو ہے یہ چیزیں گورنمنٹ اور بھی میئر لے رہی ہے تاکہ جس طرح کو نیرو فسکل اسپیس جو ہے وہ اس کو ختم ہو، تاکہ کہیں سے بھی اس کو کٹوتی کی جائے، تاکہ اور وہ ہمیشہ یہ صرف کیئر ٹیکرز نہیں کر رہے ہیں، یہ پچھلی گورنمنٹس بھی جو ہیں یہ کٹوتی جو ہے یہ صرف پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہوتی ہے. اور خواتین حضرات کرنٹ ایکسپینڈیچر اگر یہ کم کریں تو اس سے بہت ممکن ہے کہ آپ کیا
انفلیشن جو ہے کم ہو, بیکاز کرنٹ ایکسپینڈیچر ایز بٹ صاحب ہیز ایکسپلینڈ از ناٹ بیکڈ بائی انکریزڈ آؤٹ پٹ. آئی ول ناؤ گو ٹو طاہر امین صاحب جو کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کرتے ہیں اور EAD اکنامک افیئرز ڈویژن کرتے ہیں. جی طاہر صاحب, واٹ از دا, یہ جو بٹ صاحب نے تو کہا کہ یہ مسنگ تھی ان دا نیگوسیشنز کمپلیٹلی, بٹ آپ بتائیے گا کہ کیا چیز جو ہے وہ فنڈ کا کس پہ فوکس تھا, اور وہ فوکس ریلیونٹ پاکستان کی حد تک شاید نہ ہو. جی بالکل, اس میں اگر دیکھا جائے تو 2-3 چیزیں بہت نمایاں ہے. ایک تو IMF کا وہ انسسٹ کر رہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ یا پالیسی ریٹ کو ٹائٹ رکھے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے. اور ٹائٹ کا مطلب ہے کہ بہت مطلب اونچا رکھیں, ابھی بھی 22% ہے وچ از ویری ہائی. جی, تو اگر دیکھا جائے یہ پالیسی پاکستان کے حوالے سے وہ کافی فروٹفل ثابت نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارا جو ایکسٹرنل انفلوز ہے اس میں شارٹ فال آ رہی ہے. تقریباً $6 بلین کی وہ ایکسپیکٹڈ ہے, اور وہ سکوک اور یورو بانڈ جو بجٹڈ ہے, ہاں تو بجٹڈ ایکسٹرنل وہ سکوک اور یورو بانڈز اور کمرشل بوروئنگ نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ ہماری جو ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں انہوں نے ہماری ریٹنگ کو وہی رکھا ہے, CCC میرے خیال میں فچ نے پازیٹیو فچ نے رکھا ہوا ہے. جی, تو ایسے حالات میں پھر گورنمنٹ کا فوکس یہی رہتا ہے کہ زیادہ ڈومیسٹک بورونگ کی جائے. اس سے تو مختلف قسم کے وہ ایشوز بن سکتے ہیں اور بن رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو بوروئنگ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ مارک اپ جو ہوتا ہے کمپوننٹ ان کرنٹ ایکسپینڈیچر وہ اور بڑھ جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہی ایک سائڈ پہ جس طرح بٹ صاحب نے بھی کہا کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھتی ہے. جب لاسٹ پروگرام وہ ہو رہا تھا تو اسحاق ڈار صاحب نے IMF کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کی تھی کہ ہم 200 بلین روپیز کی وہ مزید ٹیکسز لگائیں گے, لیکن 80 بلین روپیز کی وہ ہم کرنٹ ایکسپینڈیچر کو کم کریں گے, لیکن وہ اسپیسیفائی نہیں تھے. جو کرنٹ سیٹ اپ ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, ان لوگوں نے 80 بلین کی انسینٹیوز دی ہے کہ ریمیٹنسز کو امپروو کر لے. یہ ٹھیک ہے, اکتوبر میں تھوڑی سی وہ امپرومنٹ اس میں آئی تھی, لیکن اگر نومبر میں دیکھا جائے تو ایئر آن ایئر اس میں مزید وہ گراوٹ آئی ہے اور اس میں کمی آئی ہے. اس کا جو اور ابھی تک میرے خیال میں انہوں نے 20 بلین تو ریلیز کر دیے تھے. 15 سپتمبر کو انہوں نے جو ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں نے 80 بلین ایئر مارک کیا ہے ٹو انسینٹیوائز ریمیٹنس انفلوز تھرو آفیشیل چینلز, مگر 20 بلین انہوں نے 16 سپتمبر کو ریلیز کیا. اس کے بعد کچھ پتہ نہیں لگا کہ انہوں نے اور کوئی ریلیز کیا ہے کہ نہیں. بالکل جی, اس میں جو ایک اور کنسرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ تو زیادہ سے زیادہ پیسہ اٹھا لیتی ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے لیے باقی کچھ نہیں بچتا, اور ان کا جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کیپٹل بوروئنگ از اے میجر ان پٹ فار لارج اسکیل. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی آؤٹ پٹ ہے وہ اس میں کمی آئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس سے ہماری پروڈکشن اور اوور آل جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے, اور اسی طرح جاب اپرچونیٹیز ہے وہ اس طرح کریٹ نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہی اس کے ڈائریکٹ لنک سے پاورٹی کے ساتھ, اور یہی وجہ ہے کہ ورلڈ بینک کی جو لاسٹ رپورٹ آئی تھی اس میں بھی یہی کہا تھا کہ تقریباً 40% وہ پیپل جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. جی ٹھیک ہے. any other linkage؟ جی بالکل, اس میں ایک اور بات بھی ہے, اور IMF کا کہنا ہے کہ آپ مارکیٹ ڈٹرمنٹ ایکسچینج ریٹ پہ چلے جائیں, مگر IMF کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کریں لنک کریں ٹو انفلیشن تو اس طرح آپ انفلیشن کنٹرول کریں گے اگر آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھائیں گے. بٹ ان پاکستان اگین دس از ناٹ اپلیکیبل رائٹ, بیکاز یہ وہ جو بورو کر رہی ہے گورنمنٹ اور وہ سارا ریلیز کر دیتی ہے ان دا اکانومی وداؤٹ ناٹ بیکڈ بائی پروڈکٹیوٹی, وچ مینس انفلیشن بڑھتی ہے. بالکل جی, اور یہ جو لیٹسٹ ڈیٹا آیا تھا 1 دسمبر کو تو اس میں یہی ہے کہ 29.3% پہ یہ دوبارہ ہمارا جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ چلی گئی ہے. اور اسی طرح اگر اس پی آئی سینسٹیو پرائس انڈیکس کو بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی 40 سے بھی اوپر 43% پہ پہنچ گئی, تو اس میں بھی آئی ہے. اوکے, سو the next point you wanted to raise was the foreign exchange. مارکیٹ ڈٹرمن جو ایکسچینج ریٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جب بھی مینیپولیشن ہوتی ہے مارکیٹ جو ایکسچینج ریٹ ہے اس سے تو
تھوڑا بہت وہ آ جاتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں, اس میں آ جاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو مزید انڈیکیٹر ہے اور جس طرح ریمیٹنسز ہو گئے یا ایکسپورٹس ہو گئے یا جو دوسرے سیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. اور یہی ہم نے دیکھا جب اسحاق ڈار صاحب بٹ بیسک اسینشیل جو ایشو ہے میرا خیال میں اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ہی نہیں. جتنے تھوڑے بہت 7.23 بلین جو رہ گئے ہیں دے آر آل ڈیٹ. تو جب آپ کے پاس ریزروز ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے آپ جو روپی ڈالر پیرٹی ہے اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بالکل جی, ریگولیٹری میئرز تو تھوڑے بہت لیے تھے, بٹ آپ لے رہے ہیں, ابھی بھی لے رہے ہیں, وہ جو امپورٹ ریسٹرکشنز ہیں دے کنٹینیو, رائٹ؟ بالکل کنٹینیو, اور یہ پروگرام میں ہم نے کمٹ کیا ہے کہ پروگرام اینڈ تک اس کو ہم وڈرا کریں گے, اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ابھی پارشلی یہ جو امپورٹ ریسٹرکشن ہے اس کو پارشلی وڈرا کیا ہے, لیکن باقی ہے کنٹینیوئنگ. اینڈ خواتین حضرات, ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جو 15 نومبر کی پریس ریلیز ایشو کی تھی, اپلوڈ کی تھی اپنی ویب سائٹ پہ IMF کے مشن لیڈر نے, اس میں انہوں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کنٹینیوئنگ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اینڈ گورننس ریفارمس. تو یہ جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 جو پروگرامس ہیں اس پہ ایمفسس بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کہ آپ نے SOEs یا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو اور ان کے گورننس کو ریفارمس جو ہیں وہ بہت ہی کرٹیکل ہیں. ناؤ ویل گو ٹو نزت نظر ہو ڈیلز ود دس, جن کی بیٹ ہے ان SOEs. جی نزت, what is the update on that? دیکھیں, جو گورننس ریفارمس کا جہاں تک تعلق ہے تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, گورنمنٹ آفٹر گورنمنٹ, ان کا مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ چیئرمین کو چینج کر لیتے ہیں یا پھر بورڈ آف ڈائریکٹرس کو چینج کر لیتے ہیں یا دونوں کو چینج کر لیتے ہیں. اور اس سے جو اسٹرکچرل ریفارمس وغیرہ نہیں آتے, مطلب مین جو struggling to adjust to that, مگر سسٹم وہی رہتا ہے, اور اس کی وجہ سے چاہے جتنے بھی کمپیٹنٹ کیوں نہ ہو, جتنے بھی سکسیزفل کسی اور انٹیٹی میں نہ ہو, somehow or the other وہ جب ادھر گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ان کا جو ایٹیٹیوڈ اسی طرح ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو SOEs کی آپ دیکھیں پرفارمنس میں کوئی امپروومنٹ نہیں آتی. PIA دیکھ لیں, ریلویز دیکھ لیں یا PSM دیکھ لیں, تو ان کی امپروومنٹ جو ہے وہ نہیں آتی کسی طرح سے. بگ وائٹ ایلیفنٹس SOEs. تو یہ بیسیکلی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کا فوکس ہوتا ہے یا تو وہ بھرتیوں پہ فوکس ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے اس میں ہائر کر دیتے, یا پھر وہ اگر کرتے بھی ہیں پرائیویٹائزیشن یا ریسٹرکچرنگ کی طرف جاتے بھی ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان اداروں میں اتنے زیادہ یونین اسٹرانگ ہوتی ہے اور وہ اتنی فورسفلی ان کو ریزسٹ کرتی ہے ایسے ڈیسیژنس کو کہ وہ مشکل ہو جاتی ہے کہ افیکٹولی پرائیویٹائز ان اداروں کو کیا جائے. اور جو اپوزیشن جو بھی اس وقت اپوزیشن بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے, اور چاہے جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہ وہی کرتے ہیں. اسی طرح سے جو پولیٹیکل پارٹی اگر فار ایگزامپل پرو پرائیویٹائزیشن نہیں ہے, جس طرح سے PPP, تو انہوں نے تو ایسے اداروں کو ریکروٹمنٹ سینٹر سمجھا ہوا تھا کہ اپنے ہی بندے انہوں نے کافی زیادہ اس میں ہائر کر دیے, جس سے obviously لاس جو سیلریز ہیں they are a big component of the for the cost, تو وہ بھی sustainable نہیں ہے, اس وجہ سے جو ہے نا کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر دیکھا جائے ابھی ایک طرف تو ریسٹرکچرنگ کیوں نہیں کرتے, ریسٹرکچرنگ بھی ہر گورنمنٹ آتی ہے اپنا بندے چینج کر دیتے ہیں, اور پھر وہ اس وجہ سے. اور دیکھا جائے تو ابھی کلائمیٹ بھی نہیں ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی جائے, کیونکہ ایک تو اکانومی جو ہے وہ اس کی بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو واٹ اباؤٹ دس جو انہوں نے سوورن ویلتھ فنڈ ایک کریٹ کیا تھا, وچ واز آئی تھنک اے کانسیپٹ دیٹ واز فرسٹ مطلب ہے کہ انڈونیشیا ملیشیا میں تو بڑا سکسیزفل ہوا ہے, بٹ اسد عمر جو تھے جب وہ تھوڑی دیر کے لیے تھے فائنانس منسٹر, انہوں نے بھی کہا تھا میں سیٹ اپ کروں گا, بٹ نہیں کیا. اب انہوں نے کوئی شیئر کیے ہیں تقریباً 7 to 8 جو پروفٹ میکنگ اینٹیز ہیں ان پہ جو ہے 15 point something انہوں نے بلین جو ہے وہ شیئر ایگزیکٹلی. وہ دوسرا یہ بھی ہے کہ ابھی تک کوئی these SOEs together are worth trillions and trillions. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ بھی ہے کہ ان میں MOUs وغیرہ سائن تو ہو گئے ہیں کافی. یہ جو آپ
بات کر رہی ہیں اب اس کی اسپیشل جی، انویسٹمنٹ SAFC فیسیلیٹیشن کمیٹیز، کسی انہوں نے council- ایم او یوز تو بہت سارے بہت sign بلینز کیے آف ہیں، ڈالرز کے سائن کیے ہیں، لیکن ابھی تک اس میں کوئی انویسٹمنٹ آئی نہیں ہے. بیسیکلی اس کا مقصد تو یہی تھا کہ فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ جنریٹ کی جائے. جنریٹ کی جائے. تو یہ مگر ایم او یوز تو میرے خیال میں پچھلے 3 گورنمنٹس جو ہوئی ہیں سویلین، انہوں نے بھی بڑے ایم او یوز سائن کیے تھے، مگر ایونچولی وہ نہیں آئے ہیں بیکاز دا کلائمیٹ از ناٹ دیئر. دا کلائمیٹ از ناٹ دیئر. آپ سے ایک اور سوال کرنا تھا کہ جو یہ ریگولیٹری فریم ورک ہے، اوگرا ہے یا یہ نیپرا ہے جو کہ الیکٹریسٹی کے پرائسز سیٹ کرتا ہے، تو فنڈ کا ایک بیسک جو کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے فل کاسٹ ریکوری کرنی ہے. تو یہ ریگولیٹری ادارے جو ہوتے ہیں دے آر سپوز ٹو آلسو پروٹیکٹ کنزیومرز. کیا یہ کر پا رہے ہیں ہمارے یہاں؟ کہ ریگولیٹری اتھارٹیز کا تو بیسیکلی ان کو ہم قصوروار نہیں کہیں گے، کیونکہ ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، دوسرا آئی ایم ایف کی گورنمنٹ جو طرف ہے وہ سے نوٹیفائی نہیں کرتی. جب یہ کہتے ہیں آئی تھنک آئی ایم ایف کی جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے نوٹیفائی کرنا ہے آن ٹائم. ایگزیکٹلی جس وقت یہ ریگولیٹری باڈیز آپ کو دیتی ہیں کہ یہ پرائس جو ہے وہ انکریز کرے، تو اسی وقت چاہیے کہ گورنمنٹ کو کہ وہ انکریز کر دے، جو کہ کرتی نہیں ہے. اور بیکاز آف پولیٹیکل ریزن تو ویسے تو ان کا فی الحال تو کر رہی ہے یہ جو کیبنٹ ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں یہی کہا تھا کہ جو یہ کیبنٹ جو ہے، یہ کیئر ٹیکرز جو ہیں اس دفعہ، ان کا میرے خیال میں ایک میجر اوور آرچنگ جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایس بی اے کو چلتے رکھنا ہے، ختم اس کو اختتام تک پہنچانا ہے. جی، لیکن میں اس کے ساتھ ایک یہ بھی بات کہوں گی کہ مین ان کا جو مینڈیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کنزیومر کو پروٹیکٹ کیا جائے ریگولیٹری باڈیز کو، جو کہ نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ کنڈیشنز کے ساتھ جو انکریز ہوتی ہے، اسپیشلی آپ کی جو گیس میں 1100% جو ہے وہ انہوں نے انکریز کی ہوئے ہیں. تو یہ سارا بوجھ جو ہوتا ہے وہ عام کنزیومر میں پڑتا ہے، جو کہ وائبل بھی نہیں ہوتا اس کے لیے. تبھی تو جو انفلیشن ہے وہ 29.2% ہے، اور آپ جتنا بھی ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیں وہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کا افیکٹ نہیں ہوگا. آئی ناؤ کم ٹو سردار سکندر شاہین صاحب، جو کہ کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام which is a flagship project which was started during in 2008 I think it started with Zardari led government تھی. حالانکہ وہ تو پریزیڈنٹ تھے، گیلانی صاحب تھے پرائم منسٹر. جی، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آپ کو you have to protect the vulnerable, am I right? یہ کہہ رہے ہیں strengthening social safety net to better protect the vulnerable. اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کوئی 10 سال سے آئی ایم ایف جو ہے اس کے پریس ریلیزز میں اور جو مختلف ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان میں سوشل سیفٹی کا، سوشل پروٹیکشن کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے. اور پہلے ایسے نہیں تھا، صرف جو میکرو اکنامک ویریبلز ڈسکس ہوتے تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور مطلب ٹپیکل جو اکنامک چیزیں. بٹ اب تو وہ کرتے ہیں نا ہارمونائزیشن. تو جی، مختلف جو ملٹی لیٹرل مانیٹری انسٹیٹیوشنس ہیں، ورلڈ بینک ہو گیا، ان کی ساروں کی کنسلٹیشن کے بعد اب یہ اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایٹ لیسٹ فار دا لاسٹ ڈیکیڈ اس پر کافی زیادہ فوکس ہے. اب یہ جو 15 نومبر کو جو پی آر ایشو ہوئی ہے، اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے پریس ریلیز جی کہ اسٹرینتھننگ دا سوشل سیفٹی نیٹ ٹو بیٹر پروٹیکٹ دا ولنریبل. اس میں اب یہ لکھا ہے کہ دا اتھارٹیز ول کنٹینیو دا ٹائملی ڈسبرسمنٹس فار سوشل پروٹیکشن انڈر بیس بجٹ ایلوکیشن. تو یہ تو اچھی بات ہے. ٹائملی تو خیر دس از ٹرو ٹو دا ایکسٹینٹ کہ دسمبر میں ابھی بھی اس مہینے کے شروع میں وہ ڈسبرسمنٹس آر آن گوئنگ. I mean this was an unnecessary statement because BISP کی کبھی رکی نہیں ہے. اب اس میں جو انفارچونیٹ جی وہ تو ہمیشہ سے چلتی رہی ہے، اور اس میں کبھی اگر گورنمنٹ شارٹ آف فنڈس بھی ہو تو ٹائملی جو نہیں ہوتا، وہ جس طرح نزت نے کہا نا اباؤٹ وہ جو الیکٹریسٹی وہ جو ٹیرف انکریز کے نوٹیفیکیشن ڈیلے کر دیتے ہیں. اب جو انفارچونیٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب اس میں بھی یہ مینشن ہے کہ جو بجٹ ایلوکیشن ہے اباؤٹ a third higher than fiscal year 23. اب ابھی جو sounds very good, third higher than اب سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن پریکٹیکلی
ابھی 360 بلین بجٹ تھا لاسٹ فسکل ایئر میں, اس کو بڑھا کے ڈار صاحب اس کو لے آئے 466 بلین پہ, پھر 5 جی ہاں, اور 5 بلین پھر آئی ایم ایف کا اس میں ایڈ ہوا تو 471 بلین ہو گیا. خواتین حضرات, یہ 5 بلین جو کہہ رہے ہیں 471 کیا ہے, وہ آفٹر پرائر کنڈیشنز, اور یہ پرائر کنڈیشن تھی کہ ہم نے بڑھانا ہے. ہاں, تو اب یہ ٹوٹل ایگزیکٹلی 1/3 بھی نہیں بنتا, یہ بنتا ہے کوئی 30.83, 1/3 سے بھی کم ہے, مطلب 33%. about 1/3. about 1/3. اب جو حالات ہیں, انفلیشن ہے وہ جس طرح آپ نے مینشن کیا 29.2 کو ٹچ کر رہی ہے, پاورٹی لیول جو ہے وہ 40% ہے. تو یہ اب اس میں تو منتھلی کتنا ہوتا ہے؟ منتھلی اس کا جس طرح ہم مینشن کر چکے ہیں کہ 3000 جو ہے منتھلی, کوارٹرلی پیمنٹ ہوتی ہے ایٹ ونس 3 مہینوں کی 9000 روپیز. ابھی جو اگر ہم دیکھیں جو اسینشیل کوموڈیٹیز ہیں, جو ہم روزمرہ کے کھانے کی اشیاء, اب آٹے کا ایک سب اسٹینڈرڈ جو آٹا ہے وہ بھی 150 روپے کلو, چینی 150 روپے کو ٹچ کر رہی ہے. دالیں جو ہیں, ماش کی دال, مونگ کی دال, مسور کی دال, مختلف, ان کے ریٹ 300 روپے کلو سے 550 روپے کلو تک ہیں. صحیح. تو یہ اگر ایک فیملی سائز جو انہوں نے رکھا ہے بسپ میں, حالانکہ فیملی سائز ویسے تو اس سے زیادہ ہے, لیکن یہ 5 سے زیادہ ہے ہمارے یہاں. جو لوگ جو ڈیزرونگ پاپولیشن ہے ان میں کافی ایک خاندان میں کافی لوگ ہیں, لیکن یہ انہوں نے 5 کا رکھا ہے فیملی سائز, ایوریج رکھی ہے. اب وہ 1000-2000 روپے تو ان کا خرچہ 4-5 دن میں ہو جاتا ہے. So this is not enough. We'll take a short break here. When we come back, ہم سکندر صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ کیا اور ایشوز ہیں with BISP. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمن. جی, آپ ہمیں بتا رہے تھے بسپ کے بارے میں. تو بسپ کا ایک تو کفالت پروگرام کا بتایا نا, جو کیش ڈسبرسمنٹس ہے. واٹ آر دا پروگرامز آر دیئر؟ کفالت جو ہے اس کو کہتے ہیں UCT, انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام. وہ تو ٹھیک ہے, یہی ہے جس کے تحت. بٹ واٹ اباؤٹ دا کنڈیشنل ون؟ کنڈیشنلز ہیں, اس میں نشو و نما ہے, 2 ہیں اس میں بیسیکلی جو ہیں. CCT کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرامز, یہ 2 ہیں. ایک ہیلتھ کیئر میں ہے, ایک ایجوکیشن میں. ایجوکیشن میں ہے وہ وظیفہ تعلیم, جس میں یہ اسکالرشپس وغیرہ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی لیولز پہ, کالجز میں, یہ بھی پچھلی PTI حکومت نے یہ لانچ کیا تھا وسیلہ تعلیم, اس سے پہلے نہیں تھا. ہیلتھ کیئر میں نشو و نما, وہ بھی پچھلی گورنمنٹ نے لانچ کیا تھا. اسٹنٹڈ گروتھ. بٹ ڈاکٹر ثانیہ نشتر I thought was quite an outstanding ان کی پرفارمنس رہی تھی. I think one of the very few ministries that were extremely well run. جی بالکل, انہوں نے کیا. ابھی جو موجودہ ہیں ڈاکٹر وہ بھی بہت ہی, یہ بھی بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں مختلف شہروں میں. But he's also got a very good reputation. جی ہاں, اخوت کا انہوں نے جس طرح سے مطلب اخوت جو ہے has been a success story, تو اس طرح سے یہ ابھی بھی مختلف آفیسز کو وزٹ کر رہے ہیں اکراس پاکستان, لوگوں سے مل رہے ہیں, اور کافی چیز. ابھی کل جو بسپ سیونگ اسکیم لانچ کی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کا PMT جو پراکسی مینس ٹیسٹ کا سکور 40 ہے, تو 1.5 لاکھ لوگوں کو وہ اس میں سلیکٹ کریں گے جو اس کرائٹیریا کو میٹ کریں گے, بوتھ میلز اینڈ فیمیلز. کفالت پروگرام تو صرف فیمیل بینیفیشریز کے لیے. تو یہ جو ہے سیونگ اسکیم, اس میں 1.5 لاکھ لوگ جن کا 40 PMT کا سکور ہوگا, ان کو پھر جو تھوڑی بہت سیونگز اگر لوگوں کے ہیں, اس پہ وہ 40% ان کو انکریز یا پروفٹ دیں گے. اب اس میں ویسے تو پروگرام تو یہ اچھا ہے, بٹ پوائنٹ از کہ انکریج سیونگز بھی تو ہونی چاہیے نا ٹال لیول. اینڈ دس از, اور سیونگز جو ہوتی ہے اس کی آپ کو پتہ ہے ایٹ اے نیشنل لیول آئیڈینٹی ہوتی ہے ود انویسٹمنٹ. سو اف یو انکریز سیونگ, مطلب یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اتنی مہنگائی. اور آئی تھنک اے ویری گڈ پروگرام. اینی تھنگ ایلس دیٹ یو وڈ لائک ٹو سے about the success of BISP? I mean, BISP جو ہے وہ فلیگ شپ ہے, acknowledge the world over. 2008 سے since its inception بہت ہی فیوریبل ہے کہ جب شروع ہوا تھا, اور اس وقت اس میں کافی ہچز آئی تھیں, پولیٹیکل وہ انٹرفیرنس بہت زیادہ تھی. But they sorted it out and together with the World Bank and with international agencies. I want to go to ظہیر عباسی صاحب, جو کہ منسٹری آف فائنانس ان کی بیٹ ہے. جی عباسی صاحب, what do you have to say with respect to the fund press release of 15th November?
فنڈ کی جو 15 نومبر کی پریس ریلیز ہے اس میں انہوں نے ایک تو براڈننگ آف ٹیکس بیس کے حوالے سے بات کی ہے ایف بی آر کو, اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب وہ ریویو ہو رہا تھا اس وقت بھی بڑی ان ڈیٹیل انہوں نے ڈسکس کی تھی اس حوالے سے, کیونکہ ہمارا ٹیکس جی سارا انحصار جو ہماری گورنمنٹ کا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہے جو کہ عام آدمی کو افیکٹ کرتے ہیں. زیادہ انسیڈنس جو ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس کا وہ غریبوں پہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت ایک رئیس آدمی کے. دو کہ ان کا So you need to widen the tax net, right? So the direct tax collection جو ہے آپ دیکھیں کہ فارم سیکٹر نہیں پے کرتے جو کہ رئیس لینڈ لارڈز ہیں, بلڈرز نہیں کرتے, they are out of the tax net. ٹریڈر جو سیکٹر نہیں کرتا, ٹریڈ جو آپ کو یاد ہے نا کہ جو مریم نواز نے وہ جو ٹیکسٹ کیا تھا مفتاح اسماعیل کو کہ یہ ان کو ٹریڈرز کو بہت سارے دو چیزیں, ایک تو یہ جن کا جواب جی میں آیا تھا if you remember correctly, I thought that was بہت سارے سیکٹر تو ٹیکس نیٹ سے ہی باہر ہیں, جو اس کے علاوہ بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں جن کو بہت ساری ایگزیمپشن اور انسینٹیو دی گئی ہے, اور ایک ایلیٹ کیپچر ہے اس میں سارا لگتا ہے نا ہماری ٹیکس. بٹ باسی صاحب ایلیٹ کیپچر ہمارا ریونیو ریسورسز میں بھی ہے because of this reliance on indirect taxes, expenditure میں بھی ہے دونوں سائڈ پہ, اور ہاں اور current expenditure جو ہے وہ سارا مطلب most of it is elite. I think BISP جو ہے in terms of current expenditure is what 2.3% of total of current 3.5% ہے اس کا current expenditure کا, اور 3.2% of the total budget 13.5 ٹریلین کے قریب ہے, اور یہ آپ کہہ رہے ہیں 471 ہے, 471 بلین. جی عباسی صاحب. اور پھر ہماری حکومت مختلف حکومتوں نے یہ چلاکی کی ہے, اور خاص طور پہ ڈار صاحب کے دور میں زیادہ ہوا ہے. انہوں نے ڈائریکٹ ٹیکسیز کو 40% دکھایا ہوا ہے, لیکن اس میں بھی 80 to 85% انڈائریکٹ ٹیکسیز جو کہ ان رائٹنگ میں اے جی پی آر نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے یہ آپ کی پریکٹس یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, واٹ آر دا پوائنٹ, آئی ایم رننگ سلائٹلی شارٹ آف ٹائم, اور کیا پوائنٹ آپ کا تھا؟ اور ایک تو انہوں نے آئی ایم ایف نے اپنی پریس ریلیز میں انرجی سیکٹر کی ریسٹور وائبلٹی کے حوالے سے بات کی ہے, لیکن ہم ادھر بھی دیکھتے ہیں یہ دو سیکٹر ٹیکس اور انرجی ایسے سیکٹر ہیں جو کہ they are passing it on to the poor, مطلب ہے کہ جو یہ فل کاسٹ ریکوری جیسے نصرت بتا رہی تھی, اسٹرکچرل ریفارم کہیں پہ بھی نہیں, ان دونوں سیکٹروں میں کوئی اسٹرکچرل ریفارم نہیں ہے, صرف پاس آن کر رہے ہیں یا انڈائریکٹ on to the consumers, تھوڑا بہت دے دیتے ہیں وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو سبسڈی to the vulnerable, بٹ وہ بھی ابھی اتنی ٹارگیٹڈ نہیں ہے. بٹ فائنلی آئی ووڈ لائک ٹو گو بیک ٹو طاہر امین. جی طاہر صاحب, یہ مجھے جو یہ لاسٹ جو پوائنٹ انہوں نے کہا ہے وہ یہی کہا ہے, ڈیپننگ کوآپریشن ود انٹرنیشنل پارٹنرز. جی بالکل, اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی اور چارہ ہے نہیں. ہم نے یہی ان کے ساتھ بجٹ میں کتنا رکھا ہے انہوں نے؟ جی بجٹ میں ایکسٹرنل ریسورسز کا کتنا رکھا ہے؟ جی $25 بلین ایکسپیکٹڈ ہے, ڈیپینڈنگ آن کیا ایکسچینج ریٹ ہے. رائٹ بالکل 24 to 25 بلین ہے. بٹ یہ مجھے آپ بتائیے گا کہ وہ جو آپ نے پہلے بھی بتایا کہ کمرشل لونز اور جو سکوک یورو بانڈز ہیں وہ تو نہیں کر پا رہے, وہ تو شمشاد اختر نے بھی کہا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, بہت ایکسپینسو ہیں. رائٹ جی, لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ 11 جنوری کو آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ جو میٹنگ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن ساتھ ہی اگر دیکھا جائے 13 تاریخ کو فچ نے ہمیں CCC پہ ہماری جو ریٹنگ ہے اس کو مینٹین رکھا ہے. رائٹ وی ڈسکس دیٹ بیفور, بیکاز آپ نے یہی کہا تھا کہ وہ جو فچ کی ریٹنگ ہے وہ نہیں ہوئی, تو فرسٹ ریویو کے بعد, سکسیزفل فرسٹ ریویو کے بعد جو 15 نومبر کو ہوا, وہ اس سے ریٹنگز ہماری امپروو نہیں ہوئی. خواتین حضرات, آپ نے سنا کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اور جو فل اسٹیم اہیڈ ہے, اور میرا خیال میں اپارٹ فرام دا ریمیٹنسز کے لیے جو 80 بلین ایئر مارک کیے تھے ڈاکٹر شمشاد اختر نے, اور کوئی بھی بیسک پالیسی ڈیسیجن جو ہے
ان دا باکس اور آؤٹ آف دا باکس نہیں لیا گیا. وی آر میٹیکولسلی ایڈہرنگ ٹو دا پروگرام, اور اس کی جو کاسٹ ہے انفارچونیٹلی جیسے آپ نے سنا ہمارے سارے پینلسٹ کی باتیں, وہ دیٹ از بینگ پیڈ بائی دا کامن مین, ناٹ بائی دا ایلیٹ. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.